الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله مولانا العظيم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي وفي رواية غلبت غضبي رواه متفق عليه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھیں. واجب الاحترام بزرگوں، سورہ رحمان کی تفسیر چل رہی تھی. سب سے پہلا جو لفظ ہے الرحمن، اللہ بڑے مہربان ہیں، اللہ بڑے مہربان ہیں. جو حدیث متفق علیہ روایت کی ہے حضرت ابو ہریرہ کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لما قضى اللہ الخلق، جب اللہ جل شانہ و من والہ نے پوری مخلوق کو جب پیدا کیا، چاہے میثاق کے موقع پر ہو یا مطلقاً، جب بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق میں سب آ گئے، انسان جنات چرند پرند سب آ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتب کتاباً، ایک نوشتہ، ایک کتاب لکھی نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھوانے کا حکم دیا، فرشتوں کو کہا کہ لکھو. یہ ایک مضمون تھا، کتاب تھی، بہت امپورٹنٹ. اور اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ لکھنے کے بعد وہ کتاب اللہ نے اپنے پاس رکھ لی، فَهُوَ عِندَهُ، وہ کتاب اپنے پاس ہے، اور وہ بھی فوق عرش ہی، اپنے عرش کے اوپر رکھی اس کتاب. اب اللہ نے اس میں نوشتے تقدیر، ہر ایک کی تقدیروں کو لکھا. کیا لکھا وہ سب اندر ہے، لیکن ان میں سے ایک بات یہ لکھ دی جس کو ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان رحمتی سبقت غضبی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب رہے گی، سبقت کر گئی. ایک روایت میں غلبت غضبی ہے کہ میرے غضب پر میری رحمت یہ غالب رہے گی. مطلب یہ ہے میرا غصہ کم رہے گا، میری رحمت، میری نوازش، میری مہربانیاں، میری عفو و درگزر کے معاملے مخلوق کے اوپر زیادہ رہیں گے. اللہ اکبر. اس لیے اللہ جہاں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کیا ہے بھائی؟ تمام جہانوں کا رب، تمام جہانوں کا رب. جس طرح میرے اللہ کی ربوبیت عام ہے کہ میرا اللہ سب کا رب ہے، اسی طرح اللہ
سب پر رحم کرتا ہے، کافروں پر بھی، انسانوں پر بھی، مسلمانوں پر بھی، مخلوق، تمام مخلوق پر، جانوروں پر بھی، سب پر رحم کرتا ہے۔ اور رحمت کے سلسلے میں نے کچھ باتیں بتائی تھی، لیکن آج ایک بات اور بتاتا چلوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں اپنے بندوں پر، اس کے چند نمونے ہیں جو قرآن میں ذکر کیا، حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ میں 4 نمونے پیش کرتا ہوں۔ پہلا نمونہ کہ دیکھو اللہ کتنے رحیم ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، کہ نبی جی آپ امت کو کہیے کہ تمہارا رب بہت چھوٹی نہیں، بہت بڑی رحمت والا ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، لہذا تم اپنے رب سے نا امید نہ ہو، بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہی ترغیب دلاتے رہے، اللہ سے محبت دلواتے رہے، اللہ سے قرب دلواتے رہے، تاکہ امت جو ہے مخلوق اللہ سے دور نہ جائے، قریب آئے۔ پہلا نمونہ کہ دیکھو اللہ کا جو عذاب ہے، اللہ کا جو عذاب سب مخلوق پر یا بندوں پر، گنہگار بندوں پر، سب پر ہی نہیں آتا۔ کتنے گنہگاروں کو تو اللہ معاف کر دیتے۔ قرآن میں ہے کہ بھئی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جتنے بھی حالات، جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ سب تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے بھئی، جو تم کرتے ہو وہی سب کچھ دنیا کے اندر رونما ہوتا ہے، اور اعمال کی وجہ سے حالات بگڑتے ہیں، لیکن بہت سے گناہوں سے تو ہم درگزر کرتے ہیں۔ یہ تو کچھ گناہ ایسے ہوتے جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوتے ہیں، تو پھر ہم اس کا وبال دنیا میں بھیجتے ہیں، اور اس کی نحوست سے تم کو دوچار ہونا پڑتا ہے، ورنہ تو ویعفو عن کثیر، کثیر کا معنی بہت سے گناہوں سے تو ہم لیٹ گو کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی عذاب اپنے گنہگار سارے بندوں پر نہیں بھیجتے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کی رحمت سب گنہگاروں کے اوپر ہے۔ یہ رحمت کا نمونہ ہے کہ نہیں بھائی؟ غور سے میری بات سننا، آج جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت کے متعلق میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ اپنے گنہگاروں پر سب پر عذاب نہیں نازل کرتے، سب پر گنہگاروں پر عذاب نہیں نازل ہوتا، لیکن سب گنہگاروں پر اللہ کی رحمت تو نازل ہوتی ہے۔ قرآن میں کہ قال عذابی اصیب به من نشاء ورحمتی وسعت کل شیء، دیکھو قرآن میں کہ قال عذابی اصیب به من نشاء، اللہ تبارک و تعالی اپنے جس بندے کے اوپر چاہتے ہیں عذاب اتارتے، اپنے جس گنہگار بندوں کو پکڑنا چاہتے ہیں اس پر پکڑ کرتے، ہر ایک بندے پر نہیں، حالانکہ سب بندے بہت بندے گنہگار ہیں، لیکن سب بندوں پر نہیں۔ پہلا نمونہ رحمت کا کہ عذابی اصیب به من اشاء، جس کو ہم چاہتے ہم اس کو پکڑ لیتے، لیکن ورحمتی وسعت کل شیء، میرے رب کی رحمت تو ہر ایک کے اوپر وسیع ہے، سب کے اوپر رحمت۔ اللہ اکبر، یہ رحمت کا ایک نمونہ۔ دوسرا نمونہ بتاؤں، قرآن اور حدیث سے بتاؤں گا، اس سے باہر نہیں جاؤں۔ دوسرا نمونہ ہم تمام کو معلوم ہے بھائی کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ، ہر ایک انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے ہیں۔ 2 فرشتے صبح میں آتے ہیں، 2 فرشتے رات کو آتے ہیں، دونوں کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، فرشتے کی ڈیوٹی بدلتی ہے، لیکن ہوتے انسان کے ساتھ 2 فرشتے، اور دونوں کو مامور کیا ہے، ایک نیکی لکھتا ہے، ایک گناہ اور بدی لکھتا ہے۔ قرآن میں کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ،
کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تم پر ہم نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ حالانکہ اگر یوں دیکھا جائے اللہ کو تو معلوم ہے نا بھائی ہم کیا کر رہے ہیں، بلکہ میرے اللہ کو تو یہ بھی معلوم ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، سب معلوم ہے اللہ کو۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا بھائی، یہ اس کی حکمت تھی، حکمت کے مطابق۔ لیکن مقرر کرنے کے بعد اب آگے جو حدیث سنو، اللہ نے ان مقرر کردہ فرشتوں کو کیا حکم دیا ہے وہ معلوم ہے؟ فرشتوں کو یہ حکم دیا، نیکی لکھنے والے کو یہ کہا کہ دیکھو اگر میرا بندہ صرف نیکی کا ارادہ کرے نا، ارادہ کہ بھئی چلو مجھے 10 رین صدقہ کرنا ہے، ابھی ارادہ کیے نہیں ہے، صرف ارادہ کیا، فوراً اس کا ثواب لکھ لو، ایک نیکی تو لکھ ہی لو، ارادے پر لکھ لو۔ یہ حکم دیا کس کو؟ فرشتوں کو، جو ہمارے اعمال نامے لکھ رہے ہیں۔ اچھا گنہگار کو یوں کہا کہ دیکھ بھائی اگر گناہ کا ارادہ کرے لکھنا مت ہو، نہیں لکھنا۔ یہ میرے رب کی رحمت کے نمونے بتا رہا ہوں کہ بندوں پر اللہ کتنے رحیم ہیں، بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو کہا لکھنا مت بھائی، ارادہ کیا ہے نا، کیا نہیں ہے نا گناہ بھی، لیکن نہیں کیا نہیں تو نہیں لکھنے کا، انتظار کرو۔ پھر بھی بندہ گناہ کر لیتا ہے، گناہ تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ اچھا کیا ہے گناہ، ایک گناہ کا ایک جو ہے اس کا ثواب تو نہیں کہیں گے، عذاب، ایک گناہ لکھ دو، ارادے پر کچھ نہیں، کرنے پر صرف ایک گناہ ہی اس کا عذاب لکھا جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل جو نیکی لکھنے والا ہے اس کو یہ کہا ارادہ کرے نیکی لکھ لو، پھر اللہ کی توفیق سے اس نے نیکی کر لی تو پھر ایک نیکی کا 10 تو منیمم، 10 تو منیمم، آگے جیسا خلوص، جیسا خشوع، جیسا خضوع، جیسی استقامت ویسا اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں گے اس کا برتا جائے گا گناہ۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، یہ تو پکی ہے، ایک نیکی کا 10 لکھ لو بھائی۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ ارادے پر ایک، کرنے پر ایک کی 10، اور 10 پر بھی بس نہیں، 10 پر بھی بس نہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، مثال دی قرآن نے۔ آدمی 1 رین خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، کتنا؟ 1 رین، لیکن وہ 1 رین 700 رین تک ثواب پہنچتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی زمین میں آدمی ڈالتا ہے ایک دانے کا، گیہوں کا ایک بیج، لیکن وہی بیج جب جو ہے پونپل بن کر نکلتی ہے زمین سے تو اس کے اندر 7 بالیاں ہوتی ہیں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، تو پھر ایک بالی میں کتنے ہوئے؟ 700 دانے ہوئے۔ دیکھو اللہ نے ایک بیج، ایک دانہ آپ نے ڈالا تھا، اس کے 700 ملٹیپلائی کر کے آپ کو دیا۔ زمین میں جو دانہ ڈالا تھا وہ 700 کر کے دیا، تو کیا اللہ ایک نیکی کے 700 نیکی کر کے ہم کو نہیں دے سکتے؟ دیں گے، جیسا جیسا اس اخلاص۔ اور پھر آگے کہا کہ یہ تو 700 تو صرف ہم نے ایک مثال دی، ورنہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھانا چاہے اس کے لیے بڑھا دیتے ہیں، اللہ اتنے رہی۔ اس کی رحمت کا یہ دوسرا نمونہ۔ تیسرا نمونہ بتاؤں، اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں، ہم کو معلوم ہے نا بھائی، بہت خوش ہوتے ہیں۔ کتنے خوش ہوتے ہیں؟ اتنے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ ایک مسافر، حدیث میں آتا، بخاری شریف نے اس کو روایت نقل کیا ہے کہ ایک مسافر جو سفر کرتا ہے، اب اس زمانے میں سفر اونٹوں پر ہوتے تھے، گدھوں پر ہوتے تھے، کھچروں پر ہوتے تھے، سارا سامان آدمی اونٹ پر لے کر چلتا تھا، اس کے کھانے کا، پینے کا، سونے کا، لباس، سب کچھ اسی اونٹ پر، گدھے پر، کھچر پر ہوتا تھا۔ وہ لے کر نکلا، راستے میں کسی جگہ تھکا، پڑاؤ کیا، درخت کے نیچے سو گیا، لیکن جب جیسا ہی بیدار ہوا دیکھا کہ اونٹ نہ ڈارت،
خچر ندارت جو ہے خچر ہو یا اونٹ ہو یا گدھا ہو، کوئی بھی سواری تھی لیکن نہیں ہے. اور سواری تو نہیں ہے لیکن سواری کے اوپر سارا سامان جو لادا تھا وہ بھی نہیں ہے. اب بڑے بیابان جنگل میں اکیلا ہے، تنے تنا ہے، کوئی اس کا سہارا نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں، نہ کھانے کا کوئی نظام، نہ پہننے کا کوئی لباس، نہ سونے کا کوئی انتظام، کچھ بھی، سب کچھ اسی پر تھا، سب چلا گیا. اب وہ پریشان، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، چاروں طرف اپنی سواری کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا. اور تھکا ہارا ہو کر پھر ایک درخت کے نیچے آ کر سو گیا. اللہ کے نبی مثال دیتے ہیں. اب تھکا آدمی تھا، بالکل نیند آ گئی. جب جیسا ہی بیدار ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ وہی سواری جو گم ہو گئی تھی اپنے ساز و سامان کے ساتھ واپس آ گئی. بالکل جیسی گم ہوئی تھی ویسی واپس آ کر کھڑی. او ہو، اس کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی. اللہ کے نبی کہتے وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ خوشی کے مارے وہ یوں کہتا اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. حالانکہ اس کو معلوم نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، خوشی میں کیا بول رہا ہوں. وہ یوں کہہ رہا ہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. کیا کیا تو نے وہ. حالانکہ یہ اگر بولا جائے، دیکھا جائے تو یہ شرک ہو جاتا ہے کہ اب اللہ کو رب بندہ بنا رہا ہے، خود کو رب بنا رہا ہے. یہ تو کتنا بڑا شرک. لیکن اللہ کے نبی فرماتے کہ اس کی فرحت میں اور خوشی کے مارے یہ کلمہ بھی اللہ معاف کر دیتے، خوش ہوتے اللہ اس جملے پر، اس کی اس بات پر گرفت اور پکڑ نہیں کرتے بلکہ نظر انداز کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں. اللہ کے نبی یہ واقعہ اور مثال بیان کر کے فرماتے ہیں کہ جس طرح اس بندے کو اپنی گم شدہ سواری اور ساز و سامان کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے اور مارے خوشی کے وہ کیا بول رہا ہے وہ بھی اس کو پتہ نہیں ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، قسم خدائے پاک کی اللہ کو اپنے گنہگار بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. میرے رب کی رحمت نہیں تو کیا ہے بھائی. ایک گنہگار بندے سے اتنا پیار، اتنا پیار، اتنی رحمت، اتنی شفقت کہ اس کو تو سامان ملا وہ خوش ہوا، اللہ کو یہ گنہگار بندے کے پلٹ آنے پر اتنی خوشی ہوتی ہے. یہ میرے رب کی رحمت کا یہ تیسرا نمونہ. چوتھا نمونہ دیکھو، احادیث سے اور قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ 4 اعمال ایسے ہیں کہ ان اعمال کو کرنے پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں. اچھا، مغفرت تو فرماتے ہیں لیکن مغفرت کے ساتھ سیئات کو حسنات سے مبدل کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. بھئی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. اگر سیئات کو حسنات سے نہ سمجھ میں آئے تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے. دیکھو اللہ صرف مغفرت کر دے تو کافی تھا. کوئی مغفرت کوئی معمولی، بھئی معمولی جو ہے عمل کی جزا ہے. مغفرت تو اتنی بڑی جو ہے نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو سلطنت مانگی تھی نا، اس سلطنت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس سلیمان علیہ السلام نے مغفرت مانگی تھی. قرآن کریم میں دعا ہے قال رب اغفر لی، دیکھو سب سے پہلے مغفرت. قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے میرے پروردگار تو میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ ایسی سلطنت میرے بعد کسی کو بھی حاصل نہ ہو. بس میری جو ہو جاہو جلالی کی جو سلطنت ہے، ایسی سلطنت اب قیامت تک کسی کو دینا بھی مت. دیکھو نبی تھے، مانگ سکتے تھے، تعلق تھا اللہ سے. لیکن مفسرین نے ایک عجیب بات یہاں لکھ دی کہ دیکھو اتنی بڑی سلطنت سلیمان مانگ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کیا مانگ رہے؟ مغفرت مانگ رہے. یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں چاہے آدمی کو کتنی بھی بڑی سلطنت مل جائے، کتنا بھی بڑا عہدہ مل جائے، لیکن مغفرت دنیا کی تمام سلطنتوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے. دنیا کی تمام سے زیادہ قیمت اگر کسی چیز کی خدا کے یہاں ہے تو وہ مغفرت کی ہے. اس لیے نبی پہلے مغفرت مانگ رہے ہیں.
میں نے کہا کہ ان اعمال پر اگر اللہ مغفرت کر دیتے تو کافی تھا، لیکن ان اعمال پر مغفرت کے ساتھ ساتھ اللہ کیا کرتے ہیں؟ سیئات کو حسنات سے، گناہوں کو نیکیوں سے۔ یہ میرے رب کا رحمت کا چوتھا نمونہ ہے کہ نہیں؟ اور چوتھے نمونے میں بھی 4 عمل بتا رہا ہوں۔ پہلا عمل وہی توبہ۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ پلٹ آنا۔ پلٹ آنے کا مطلب شرک سے توحید کی طرف پلٹ آنا ہے نا بھائی، شرک سے توحید کی طرف پلٹ آنا، بھائی ضلالت اور گمراہی سے ہدایت کی طرف پلٹ آنا، یہ ہے توبہ کا معنی۔ معصیت سے اطاعت کی طرف پلٹ آنا، یہ ہے توبہ کا معنی۔ آدمی جو ہے توبہ کر لے، اگر کفر میں ہے، شرک میں ہے، توحید کی طرف پلٹ آئے، گمراہی کے اندر ہے، ہدایت کی طرف پلٹ آئے، معصیت کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اطاعت کی طرف پلٹ آئے۔ ہاں، کفر میں ہے تو ایمان کی طرف، شرک میں ہے تو توحید کی طرف، معصیت میں ہے تو نیکی کی طرف، اطاعت کی طرف، اور گمراہی اور ضلالت میں ہے تو ہدایت کی طرف پلٹ آوے، اس کا معنی ہوتا ہے توبہ۔ جب آدمی پلٹ آتا ہے، ایک تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ بھئی یہ پلٹ آیا، رجوع کر لیا، توبہ کر لی۔ گناہ تو کس سے نہیں ہوتے؟ ہر ایک سے ہوتے، لیکن پلٹ آنا، اور پلٹ آنے کے بعد پھر استقامت، عمل صالح کرنا۔ یہ دیکھو، اب یہ دوسری چیز میں بڑھا رہا ہوں، وہاں توبہ پر صرف خوش ہوتے تھے، اب یہاں توبہ پر اگر آدمی استقامت کے ساتھ عمل صالح کرتا ہے تو اللہ اس توبہ اور اس کے بعد والے نیک عمل کرنے پر کیا دیں گے؟ انعام، مغفرت دیں گے، اور نمبر 2 پر جتنے بھی اس کے گناہ ہوئے ہیں نا، ان تمام گناہوں کے بدلے میں اللہ نیکی دے دیں گے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن میں کہ اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ہے کہ نہیں بھائی؟ جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اور اس کے ساتھ کیا کرے؟ نیک عمل کرے۔ توبہ کے بعد ایسا نہیں کہ بھئی توبہ توبہ صرف گالوں پر 2 لگا دیے تماچے اور پھر جیسے تھے، یہ توبہ نہیں ہے بھائی، یہ تو چیٹنگ ہے، چیٹنگ، اور اللہ کے یہاں چیٹنگ نہیں چلتی بھائی۔ ہاں، اللہ کے یہاں تو تمہارے اعمال دیکھے جاتے ہیں کہ تم کس دل سے توبہ کر رہے ہو، تمہاری نیت کیا ہے۔ ہاں، سچے دل سے کرو، پھر گناہ ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن گناہ کی ارادے سے کرنا۔ مسجد میں آ گئے توبہ توبہ اللہ اب نہیں کریں گے، نہیں ارادہ تو رہے کہ باہر جا کر ابھی وہ کسٹمر آنے والا ہے تو اس کو میں 50 کی لیکن 100 کے دوں گا، دیکھو دل میں تو یہی ہے۔ ابھی تو یہاں توبہ کر رہا ہے لیکن جھوٹ بولنے کا ارادہ تو آلریڈی پہلے سے اسکیم چل رہی ہے، تو یہ توبہ ہے بھائی؟ نہیں، پکا ارادہ تو نہیں ہے، اللہ کچھ بھی ہو جائے، دنیا کا کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے، لیکن اب میں کبھی بھی اللہ تیری نافرمانی کسی بھی لمحے میں نہیں کروں گا، کسی طریقے سے نہیں کروں گا۔ پھر ہو جائے الگ بات ہے، پھر ہو جائے پھر توبہ کرو، پھر ہو جائے پھر توبہ کرو، کہ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، کہ ادھر گئے ماں در گئے نو امیدی نیست، صد بار توبہ شکستی باز آ۔ اللہ تعالی جیسے سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی تو واپس آ جا، 100 مرتبہ بھی تیری توبہ توتی ہے، نو پرابلم، ڈونٹ وری، کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، آ جاؤ۔ یہ بارگاہ نا امیدی نہیں ہے، یہاں نا امیدی نہیں ہوتی ہے، یہاں تو امید ہی امید ہے، یہاں تو رحمت ہی رحمت ہے۔ 100 بار بھی اگر تیری توبہ توتی ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو سننے کے لیے، تیرے ندامت کے آنسو دیکھنے کے لیے ابھی بھی تیار ہے، ابھی بھی تیار۔ اس لیے میرے رب کی رحمت بتا رہا ہوں، الرحمن، دیکھو الرحمن، اللہ کتنے رحیم ہیں، توبہ کرتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اللہ مغفرت تو کرتے ہی ہے لیکن سیئات کو حسنات سے بدلتے بھی ہیں۔ نمبر 2، آدمی شرک سے بچ کر پھر عمل صالح کرے، شرک سے بچ کر عمل صالح کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالی
سیئات کو حسنات سے بدلتے ہیں، مغفرت تو کرتے ہی ہے، قرآن میں ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ شرک نہیں کرنا ہے اور نیک عمل کرنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے اور پھر نیک عمل کرنا ہے، اور نیک عمل فاستبقوا الخیرات، بہت زیادہ کرنے ہیں۔ تو اب بہت زیادہ نیک عمل ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ تمہاری نیکیاں برائیوں پر غالب ہو جائیں گی۔ اور حدیث ابو ہریرہ کی، اب دیکھو بتا رہا ہوں، ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی جب آدمی نیک عمل کرے گا اور اس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر زیادہ ہوگی تو غلبت حسناتہ علی سیئاتہ، اس کی نیکیاں جب اس کی برائیوں پر غالب ہوگی تو فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات، یہ حدیث ہے۔ جب نیکیاں جو ہے اس کی برائیوں پر غالب آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ بھائی نیکیاں برائیوں پر غالب آئے گی، اس کا مطلب یہ کہ تھوڑی بہت تو برائیاں ہوگی نا، بھائی ٹوٹلی تو نیکیاں نہیں ہوگی، جتنی برائیاں اور جتنے گناہ اس کے رہیں گے نا اس کو بھی اللہ نیکیوں میں بدل دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ شرک نہ ہو اور پھر عمل صالح ہو۔ آدمی شرک کرے اور عمل صالح ہو، خطرہ ہے بھائی، شرک تو ناقابل معافی جرم ہے بھائی، اس لیے یہ دوسرے نمبر پر کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی مغفرت تو کرتے ہی ہے۔ دیکھو جس کسی کو اپنے پروردگار کی ملاقات کی امید ہے وہ کیا کرے، نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، تو اس کی مغفرت تو ہو ہی جائے گی، لیکن اللہ نیکیوں کو یعنی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالی یہ رمضان المبارک آ رہی ہے بھائی، رمضان المبارک کے جو آدمی روزے رکھتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اور روزے رکھنے کے بعد مکمل طور پر روزے رکھتا ہے، روزوں کی جو ہے رعایت کرتا ہے، تو جب آخری دن ہوتا ہے، لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے اور پھر یوم الجائزہ آتا ہے، عید کا دن، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلب انسانی کے اوپر 4 چیزیں جو ہیں نا بہت زیادہ اثر کرتی ہیں، انسان کو برباد کرنے کے لیے، انسان کے دل کو خراب کرنے کے لیے 4 چیزیں۔ پہلی چیز کثرت طعام، نمبر 2 کثرت منام، نمبر 3 کثرت کلام، اور نمبر 4 کثرت اختلاط بالانام، اختلاط بالانام۔ اب آدمی زیادہ کھائے گا، زیادہ بولے گا، زیادہ سوئے گا، زیادہ کسی سے ملے گا جلے گا، بغیر کسی لین دین کے، کوئی کام نہیں ہے، بس ایسے ہی محفل جما کر بیٹھ گئے سب محفل میں، تو پھر آدمی گناہوں میں مبتلا ہوگا، کبھی غیبت، کبھی چغلی، کبھی یہ کبھی وہ۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل پر کیا کرتی ہے، اثر انداز کرتی ہیں، اس کا دل خراب کرتی ہے، زیادہ کھانے سے، زیادہ بولنے سے، زیادہ سونے سے اور زیادہ محفلیں جمانے سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، یہ 4 چیزوں کا علاج ہم رمضان میں کر سکتے ہیں بہت عافیت سے۔ کیسے؟ سیام، روزے ہیں نا، روزوں سے کثرت طعام کا علاج ہے۔ ظاہری بات ہے روزے رکھیں گے تو کھانا کم ہو جائے گا نا، یہ الگ بات ہے کہ پھر افطاری پر دھاما بول دو تو پھر الگ بات ہے، پھر تو روزوں کا مقصد ہی ختم ہے۔ لیکن روزے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ آدمی کھانے سے تھوڑا بچ جائے، لمیٹیڈ ہو جائے اس کا۔ تو کثرت طعام کا علاج سیام ہے، کثرت کلام کا علاج تلاوت کلام ہے۔ سمجھ میں آیا؟ بہت جو ہے میں مفید باتیں بتا رہا ہوں، یہ ہمارے لیے بہت غور و فکر کی بات ہے، اگر اس پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ آنے والا رمضان ہمارے لیے خیر ثابت ہوگا بھائی، انشاءاللہ۔
تو کثرت طعام کا علاج سیام، روزہ رکھنا. کثرت کلام کا علاج تلاوت قرآن ہے. کہ تلاوت قرآن کرو، زیادہ بات نہیں ہوگی، پھر بس قرآن کی تلاوت زیادہ. کثرت منام کا علاج تراویح ہے. تراویح 20 رکعت پڑھو اور 330 دن پڑھو. سنائی بات، 20 رکعت اور 330 دن. یہ نہیں کہ 2 دن شروع میں آئے، 2 دن اخیر میں آئے، بیچ میں اللہ اللہ خیر صلی اللہ. نہیں، کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے بھائی. چاند ہوتا ہے جوش جوش میں 2 3 دن 5 دن تو بڑا ابر مسجد فل، پھر گل، سب گل. پھر اخیر میں آ جاتے ہیں کہ چلو الوداع کرنے آئے ہیں. پہلے استقبال میں آتے ہیں، پھر الوداع کرنے آتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے بھائی، اللہ معاف فرما دے. تو کثرت منام کا علاج تراویح ہے کہ آدمی تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، تو انشاءاللہ اس کی نیند آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی بھائی، کیونکہ زیادہ سونے کی عادت نہیں ہوگی. اور تیسری بات، کثرت اختلاط بالانام کا علاج اعتکاف ہے. بیٹھنے کا بہت شوق ہے تو مسجد میں بیٹھ جا بھائی، کونے میں. یہاں جو ہے پھر گپ سپ ہوگی نہیں، باتیں ہوگی نہیں، اور لوگوں سے ملنا جلنا ہوگا نہیں. تعاون میں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ہر جگہ جو ہے گھومتے پھرتے رہتے ہیں. اور پھر جہاں جاتے ہیں وہاں محفلیں جماتے اور پھر گناہوں میں ملوث ہوتے. اس سے بہتر ہے اعتکاف کر لے بھائی. تو اعتکاف کثرت اختلاط بالانام کا علاج ہے نا بھائی. تو تیسرا جو ہے عمل، رمضان المبارک کو اچھی طرح گزارنا ہے. کہ آدمی اچھی طرح رمضان کو گزارے گا نا تو کیا ہوگا بھائی، اللہ تبارک و تعالی مغفرت بھی کریں گے اور بھائی سیئات کو حسنات سے بدلیں گے. بھائی یاد ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے نا تو فرشتہ اعلان کرتا ہے. فرشتہ کیا اعلان کرتا ہے؟ کہ بھائی اللہ کی طرف سے یہ جو بندے آئے ہیں جنہوں نے روزہ مکمل رکھا ہے، تراویح مکمل پڑھی ہے، بڑا ابر رمضان کے اعمال کیے ہیں، جاؤ اللہ نے تم سب کی مغفرت کر دی اور تمہارے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں میں بدل دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ کون اعلان کرتا ہے؟ فرشتہ. اس لیے خوشی خوشی لوگ گھر پر جاتے ہیں. چلو گھر پر جاتے ہیں. گھر پر جاتے کہ دکان پر جاتے ہیں؟ دکان پر جاتے ہیں. گھر پر جاؤ خوشی کا پیغام لے کر، دکانوں پر نہیں. میں تو ہر سال کہتا ہوں اللہ کے واسطے دکان کی چابیاں گھر پہ رکھو. یہ تو انعام کا دن ہے، میزبانی کا دن ہے، خدا کی مہمانی کا دن ہے. اس کو جو ہے دکانوں پہ برباد مت کرو. پورا سال تو کماتے ہو. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ جاؤ گھر پر خوشی خوشی. فرشتے تو کہتے گھر پہ جاؤ نا، ہم دکانوں پہ جاتے. حدیث میں ہے بھائی کہ گھر پہ جاؤ اور جو ہے خوشی خوشی جاؤ. اللہ نے تمہاری نیکیوں کو، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے، تمہاری مغفرت کر دیے، جاؤ. تو یہ تیسرا ہے نا بھائی، تیسری بات کہ جس پر اللہ مغفرت بھی کرتے ہیں اور سیئات کو حسنات سے بدلتے ہیں بھائی. اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے آنے والے رمضان. اچھا، چوتھی بات بہت امپورٹنٹ ہے. چوتھا عمل جس پر اللہ مغفرت بھی کرتے ہیں اور سیئات کو حسنات سے بدلتے ہیں، وہ کون سا عمل ہے؟ جس کو بھی ہم کر رہے ہیں، ذکر اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے اجتماع. اب اجتماع کی الگ الگ شکلیں ہیں. اجتماع ہوتا ہے کبھی دین کی بات سننے کے لیے، کبھی تفسیر کا حلقہ ہو گیا، کبھی بیان کا حلقہ ہو گیا، تعلیم کا حلقہ ہو گیا. دیکھو صرف یہ نہیں کہ بھائی سنیچر کو ہی تفسیر ہو تب بیٹھے، نہیں. یہ تعلیم کے حلقے پر بھی یہ فضیلت ہے، یاد رکھنا. گشت کے عمل پر بھی یہ فضیلت ہے، یاد رکھنا. اور کوئی بہت بڑے مولانا آ جاوے اس کے بیان پر بھی یہی فضیلت ہے. فضیلت بدلتی نہیں ہے، ہم بدل جاتے ہیں بھائی. تعلیم کا مجمع بدل گیا، تفسیر کا مجمع بدل گیا، ہمارا بدلا ہوتا ہے لیکن فضیلت کا بدلا نہیں ہوگا. دیکھو یاد رکھنا، فضیلت تو ہر ایک اجتماع پر ہے، چاہے کسی کا بھی بیان ہو، کسی کی بھی تفسیر ہو اور کسی کی بھی جو ہے تعلیم ہو. فضیلت یہی رہے گی کیا کہ بھئی جو مجمع دین کے لیے، اللہ کے لیے جڑا ہے، اللہ کے لیے جمع ہوا ہے، چاہے نماز کے لیے جمع ہوا، بیان کے لیے جمع ہوا، چاہے حج کے لیے بیت اللہ میں جمع ہوا، کوئی بھی نسبت صرف اللہ کی ہے.
اللہ کے لیے تم جمع ہوئے ہو، تو جب جمع ہوتے ہو نا، اس کے بعد جب تم یہاں سے اٹھتے ہو، اٹھنے سے پہلے اعلان ہو جاتا ہے جاؤ ہم نے تمہاری مغفرت کر دی اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ یہ ہے میرے رب کی رحمت۔ اللہ اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں، لیکن الگ بات ہے کہ ہم گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، گناہوں میں اس لیے ہم اللہ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے ہم کو نکالنا چاہتے ہیں، نیکیوں کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ بحر عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا۔ اس شعر پہ ذرا غور کرنا بھائی، اگر سمجھ میں آتا ہو تو، نہ آتا ہو تو سمجھا دوں کہ بحر کا معنی ہوتا ہے سمندر، اور عصیاں کا معنی ہوتا ہے گناہ۔ گناہوں کے سمندروں میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں اور ایسی ڈبکیاں لگا رہے ہیں کہ کنارے پہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ گناہوں کے سمندروں میں ہم ایسی ڈبکیاں لگا رہے اور بیچوں بیچ میں ہیں ہم کہ کنارے پر آنے کا نام ہی نہیں لے رہے، کہ بحر عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، تیری رحمت نے میرے مالک یہ گوارا نہ کیا۔ تیری رحمت نے تو یہ گوارا نہ کیا کہ میرے بندے گناہوں کے سمندروں میں رہے، تیری رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بحر عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، لیکن تیری رحمت نے میرے مالک یہ گوارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، ہم نے تو اتنی تدبیریں کی، اتنے تدبیریں کی کہ کسی بھی طرح ہم جہنم میں پہنچ جائیں۔ ہمارے حالات یہی ہے نا بھائی، دیکھو نا، ہم اپنی زندگی اور اپنی لائف پہ غور کرو، ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے تو کی اتنی تدبیر جہنم کی، تیری رحمت نے میرے مالک یہ گوارا نہ کیا۔ تیری رحمت نے تو گوارا نہیں کیا کہ میرے بندے جہنم میں جاوے۔ وہ تو ہر وقت نبیوں کو بھیجتا رہا، نبیوں کے بعد انبیاء وارثین کو بھیجتا رہا، اور تم کو سمجھاتے رہے کہ آ جاؤ بھائی آ جاؤ، یہ بہت دھوکے کی دنیا ہے، اس پر مت اپنا دل لگاؤ، آخرت کی طرف کرو رجحان، فائدہ ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن ہم تو نہیں، کرتے رہے۔ حضرت ابو الدرداء کی ایک حدیث ہے، بھائی یہ بیان کر کے بات ختم کریں یہ بات، کہ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہے، اور میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں اس آدمی کو جو سب سے اخیر میں جہنم سے نکالا جائے گا۔ بھائی ہم نے تو بہت کی جہنم کی تدبیر ہے نا، جہنم میں جانے کی تدبیر بہت کی، چلے گئے جہنم میں بھی چلے گئے، لیکن ایمان تھا نا بھائی، پھر نکلے۔ بہت اچھی طرح جانتا ہوں اس آدمی کو جو سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا، سب سے اخیر میں۔ اللہ اس کو اپنے سامنے لائیں گے، اس کو اپنے گناہ گنوائیں گے۔ اکثر اخیر میں جنت میں جانے والے شخص کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ پہلے گنوائیں گے، چھوٹے چھوٹے، وہ جب چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے پاس آئیں گے تو گھبرائے گا، او ہو اب گئے، مر گئے، اب تو گئے۔ اچھا وہ بڑے بڑے جو گناہ تھے وہ اس کو یاد آئیں گے، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ اس کو بولیں گے نہیں، وہ گناہ اس کو بتائیں گے نہیں، صرف چھوٹے چھوٹے گناہ بتائیں گے۔ وہ گھبراتا جائے گا کہ اوے تو گیا، اوے کچھ بچنے کا چانس نہیں ہے۔ آخر میں ابھی اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ گنوا رہے ہوں گے، اچانک اللہ اعلان یہ کر دیں گے کہ بھئی جاؤ، تیری جتنے بھی گناہ ہیں نا ان تمام گناہ کو نیکیوں سے ہم بدل دیتے، جا۔ تو پھر کہتے نہیں اللہ کیا جا بھی کھڑا، اللہ وہ گناہ تو میں نے کیے، وہ تو تم نے کیا نہیں، تو وہ خود اب گنوائے گا گناہ، وہ بڑے بڑے گناہ وہ خود گنوائے گا۔ اور یہ بات کہہ کر اللہ کے نبی بھی ہنس پڑے، چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے تھے نا، بڑے نہیں گنوائے تھے۔ اور پھر آخر میں اللہ یوں کہیں گے نا کہ جا بھائی تیری جتنے بھی گناہ ہیں نا اس کو ہم نیکیوں سے بدلتے ہیں، تو پھر کہے گا کہ اللہ ابھی تو بہت گناہ باقی ہے، ان سب کو بھی نیکیوں سے بدلنا ہے،
وہ پھر وہ خود گنوائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ ہے بھائی. اللہ نقطۂ نواز ہے, کس کی کوئی ادا پسند آ جاوے اور کام بن جاوے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. الرحمن, یہ ہے الرحمن. اللہ بڑے رحیم ہے, بڑے کریم ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی رحمتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ والامانہ وحسن الخلق والرضا بالقدر. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما. تو بڑا رحیم ہے مولا, تو بڑا کریم ہے. تیری رحمتوں کے تذکرے, تیری رحمتوں کے گن ہم گا رہے ہیں اور ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور رحمتوں کا اے اللہ تذکرہ کر کر بڑی امیدیں ہمارے دلوں میں اے اللہ جاگ رہی ہے. اے رحیم آقا, اے کریم آقا, ہمیں معاف کر دیجئے, ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے, اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے. اے اللہ آپ ہمارے بن جائیے, اے اللہ آپ ہمارے بن جائیے. اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں. اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں. اپنے نیک بندوں میں, اپنے مقبول بندوں میں اللہ ہمیں شامل کر دیجئے. اللہ ہمیں شامل کر دیجئے, اللہ ہمیں شامل کر دیجئے. بہت مبارک دن چل رہے ہیں اور اس سے بھی بہتر مبارک دن آنے والے ہیں. اے اللہ قدر کی توفیق دے دیجئے. اور جو قدردان ہیں اللہ, ان قدردانوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان قدردانوں کی دعاؤں میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ دے دیجئے. اے اللہ دے دیجئے, اے اللہ دے دیجئے. اے اللہ راتوں میں عبادت کرنے کی توفیق دے دیجئے, امن و امان قائم کر دیجئے. اے اللہ وبا اور بلا کو ختم کر دیجئے. اے اللہ وبا اور بلا کو ختم کر دیجئے. اے اللہ حالات ایسے بتا رہے ہیں کہ ہجو بھی حالات آنے والے ہیں, وبا آنے والی ہے. مولا آپ ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں. یہ جھوٹی افواہیں اور یہ سوشل میڈیا کی اللہ جھوٹی خبروں نے تو اے مولا کریم ہمیں بہت نا امید بنا دیا ہے. اے اللہ, اے پیارے اللہ, اے پیارے اللہ, اس وبا اور بیماری سے پوری امت کی پوری حفاظت کر دیجیے, پوری امت کی حفاظت کر دیجئے. اللہ مبارک ایام کو تیرے گھر میں ہم جو ہے ادا کرے, تیرے گھر میں ہمیں اللہ رہ کر اس عبادتوں کو انجام دے وے ایسے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ گزشتہ سال کا اے اللہ نقصان تو ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. اے اللہ ابھی تک ہمیں پچھتاوا ہے. ہماری زندگی کا ایک رمضان اللہ تیرے گھر سے ہم نکل کر منائی ہے, تیرے گھر سے جدا ہو کر, تیرے گھر سے الگ ہو کر اے اللہ رمضان کے اعمال کیے ہیں. پل پل مولا تیرا در یاد آ رہا تھا. اے مولا کریم, اے اللہ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں, اللہ ان سال بھی اللہ گزشتہ سال کی طرح محروم نہ فرمانا, محروم نہ فرمانا, محروم نہ فرمانا. اے اللہ تیرے گھر میں ہم گنہگاروں کو اے اللہ جگہ دے دینا, پناہ دے دینا. اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والا ایک ماحول پورے عالم میں اے اللہ قائم دائم کر دینا. اے اللہ پورا ماحول قائم دائم کر دینا. اور مولا مسجد والے اعمال بآسانی ہو ایسے فیصلے فرما دے. اے اللہ ایسے فیصلے فرما دے. اے اللہ بیماروں کو شفا دے دیجئے. اے اللہ مرحوموں کی مغفرت کر دیجئے. اے اللہ پیارے حبیب علیہ السلام نے مبارک ایام میں جتنے بھی نیک اور خیر کی دعائیں مانگی ہے اے اللہ وہ ساری بلائیاں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما دیجئے. اور جتنی بھی شرور سے فتن سے پیارے نبی نے پناہ چاہی ہے اے اللہ اس سے ہمیں پوری امت کو پناہ دے دیجئے. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.